بنتی ہے فیصل یا الہدا، اس طریقے کے جو ادارے معرض وجود میں آ چکے ہیں اور ان اداروں میں پڑھ کر کے ہمارے بچے ہمارے دشمن بنتے جا رہے ہیں، ان اداروں کی تعمیر و ترقی میں بہت بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ بھی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہاں کہاں سے رقم آتی ہے۔ ظاہر ہے ہم لوگوں کے پاس اتنی خطیر رقم تو نہیں ہے، اور کوئی ایک شخص اس جانب قدم بڑھانے سے بھی خوف محسوس کرے گا، وہ محسوس کرے گا کہ شاید ہم یہ کام انجام نہیں دے پائیں گے۔ ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ارباب سیاست ہیں اور جو ارباب علم و فضل ہیں، دونوں میں تال میں تھوڑا سا کم ہے، تعلقات کی کمی ہے، دونوں ایک دوسرے کے برسرے پیکار رہتے ہیں۔ ہمیں اس خلا کو پاٹنے کی حاجت ہے اور متفق متحد ہو کر کے گلے شکوے دور کر کے باہمی مشاورت کر کے سب لوگوں کو متفق ہو کر کے ایسے ادارے کے قیام کی حاجت ہے۔ تنہا کوئی جانب قدم نہیں بڑھا سکتا۔ ہمارے مفتی صاحب کے بلا رہے ہوں گے، ہمارے استاد گرامی حضور مفتی صاحب کے بلا رہے ہوں گے، اور بڑے بڑے علماء اور تشریف فرما ہوں گے، ارباب سیاست جو ہیں وہ بھی رہیں گے، جو عصری تعلیمات سے آراستہ ہیں وہ افراد بھی ہوں گے، اور کوئی خاص جگہ ایک اہم میٹنگ رکھی جائے اور پھر اس کے بعد اس تعلق سے تبادلے خیال ہو اور پھر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کری جائے۔ اور اگر اس طرح سے کیا جائے تو شاید مفتی صاحب قبلہ کے جو قلبی کیفیات تھے اسے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس جانب اس طرح سے اس نوعیت کا قدم نہیں بڑھایا گیا تو پھر جس طرح سے ہماری گفتگو جلسوں میں عام طور پر ہوتی ہے اور شامیانے تک محدود رہتی ہے، ویسے ہی محدود ہو کے رہ جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں اس جانب قدم بڑھانے کی حاجت ہے، گفتگو بھی ہوگی اور کوئی انشاءاللہ بہتر اور عمدہ نتیجہ بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے ضرور آئے گا۔ میری گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت اور اس کے ایک دو ضروری مسائل۔ وقت میں بہت وسعت نہیں ہے، بس تھوڑی دیر میں ایک دو حدیث آپ کے سامنے زکوٰۃ کی فضیلت سے متعلق پیش کروں گا، پھر اس کے بعد ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروں گا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث بڑی مشہور معروف ہے، ہمارے فقہاء محدثین اس حدیث کو حدیث جبریل کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، کچھ لوگ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اسلامی تعلیمات سے وہ بے بہرا ہیں، ان کے اندر ابھی سوال کرنے کا بھی طریقہ نہیں ہے۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی سائل دربار مصطفیٰ میں آئے، حضور سے سوال کرے، میرے نبی ان سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں، صحابہ سن کر کے اپنے علم میں اضافہ کر لیں۔ بے شک بے شک۔ اس کام کے لیے رب العالمین نے طائر سدرہ جبریل امین کو انسان کی شکل میں سائل بنا کر دربار مصطفیٰ میں بھیجا۔ جبریل امین میرے نبی کی بارگاہ میں آئے اور حضور مجمع صحابہ میں دلوا آرا تھے۔ حدیث کے کلمات ہیں
بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. طائر سدرہ جبریل امین انسان کی شکل میں میرے نبی کی خدمت میں آئے اور سفید کپڑا زیب کر کیے ہوئے تھے. علامہ علی قاری نے عمدۃ القاری کے اندر حدیث کے اس ٹکڑے سے ایک مسئلے کا استخراج فرمایا. اہل علم کو سفید کپڑا زیبتن کرنا یہ مستحب ہے. طالبان علوم نبویہ کو سفید لباس استعمال کرنا یہ عمدہ اور بہتر ہے. بال کی سیاہی ان کی چمک رہی تھی, لگ رہا تھا کہ ابھی عنفوان شباب میں ہے, نوجوان ہیں. علامہ علی قاری نے اس ٹکڑے سے مسئلہ نکالا. طلب علم کا کوئی خاص وقت نہیں, پوری زندگی جب چاہے انسان علم حاصل کر سکتا ہے, مگر عمدہ اور مستحب وقت یہ ہے کہ نوجوانی میں علم حاصل کرے. بارگاہ مصطفیٰ میں آئے, اپنے گھٹنے کو نبی کے گھٹنے سے ملا دیا, اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں پر رکھا اور ادب کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں سوال کیا, اخبرنی عن الاسلام, حضور مجھے بتائیں اسلام کی تعریف کیا ہے, اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے, آدمی مسلمان کیسے بنے گا, ان چیزوں کی نشاندہی بیان کرتے ہیں. سنیے میرے نبی نے اسلام کی تعریف کیا کی. فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. آمنہ کے لال فرماتے اسلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں, اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد عربی اللہ کے بندے اور اس کے رسول. نماز قائم کرو, زکات کی ادائیگی کرو, رمضان کے روزے رکھو. اللہ نے اگر تمہیں مستطیع بنایا ہے, صاحب استطاعت ہو, تو حج بیت اللہ کرو. ورنہ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. جس شخص کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی وہ مسلمان گردانا جائے گا, وہ مسلمان سمجھا جائے گا. اندازہ لگائیں, آمنہ کے لال نے جو اسلام کی ڈیفینیشن کی ہے, اسلام کی تعریف کی ہے, اسلام کی جو اجزاء ترکیبیاں بیان کی, ان 5 اجزاء میں تیسرا اہم جز اور تیسرا رکن رکین آمنہ کے لال نے کسی اور چیز کو نہیں بلکہ زکات جیسی محترم شان عبادت کو بیان کیا ہے. مگر آج ہمارے معاشرے کے حالات بڑے دیگر گوں ہیں. ہمارا توجہ زکات کی طرف مبذول نہیں. زکات ہے کیا چیز, ان کے مسائل کیا ہیں, اس کے احکام کیا ہیں, نہ ادا کرنے پر وعیدیں کیا ہیں, دینے پر فضائل و برکات کیا ہیں, ہمیں اس سے آشنائی نہیں ہے. آئیے ذرا میں پہلے بتا دوں, سنیے, زکات سن 2 ہجری میں اس کی فرضیت کا حکم آیا. ہمارے علماء نے لکھا زکات فرض ہے. تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ آصف اقبال گریڈوی, علامہ آصف اقبال گریڈوی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جی ہمارے علماء نے لکھا فقہ کے ایک تو نہیں, فقہ حنفی کی ساری کتابیں کھنگال دو. علماء نے لکھا زکات فرض, اور جو اس کی فرضیت کا منکر ہو وہ کافر ہے. اور اگر کوئی شخص فرضیت کا منکر نہ ہو, زکات کو فرض ہی سمجھے مگر ادا نہ کرے, فرمایا ایسے شخص کے لیے حکم حاکم اسلام اس کی منڈی اڑا دے, اس کا سر تن سے جدا کر دے.
اور اگر دیتا ہے مگر ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے تو فرمایا ایسا انسان فاسق مردود الشہادہ، اس کی گواہی مقبول نہیں۔ اسلامی مواقع پر اگر اس نے گواہی دی، حاکم اسلام قاضی اسلام پر لازم ہے کہ اس کی گواہی رد کر دیں، گواہی نہیں مانی جائے گی اگر زکات کی ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے۔ آپ کے معاشرے میں کتنے لوگ ہوں گے یا تو سرے سے زکات ادا ہی نہیں کرتے، یا ادا کرتے ہیں تو کامل نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہیں تو تاخیر کرتے۔ ہمارے علماء نے لکھا ایسا شخص مردود الشہادہ ہوتا ہے، اس کی گواہی رد کر دی جاتی ہے۔ آپ کے جو نکاح پڑھائے جاتے ہیں، آپ کے نکاح کے جو گواہان ہوتے ہیں، کیا ان گواہوں میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جو زکات میں تاخیر کر رہا ہوتا ہے، جو زکات نہیں دیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو میرے بھائی، زکات اگر نہیں ادا کرو گے، غربا فقراء مساکین کے حقوق اگر ادا نہیں کرو گے، ان کے حقوق کی پامالی کرو گے، پتہ نہیں تمہارے معاملات کہاں کہاں پیدا ہوں گے، تمہیں ان کا احساس نہیں ہوگا۔ کیا بینیفٹ ہے، کیا فائدہ ہے زکات کا؟ گھر سے نہیں، سن اسی نبی کی بارگاہ کی حدیث جس نبی پر تو نے ایمان لایا ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا، اور معجم کبیر طبرانی کی حدیث میرے نبی فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکات، زکات ادا کر دے، تیرا مال سیف ہو جائے گا، تیرا مال محفوظ ہو جائے گا۔ آج مالوں کی حفاظت کے لیے گن رکھا جاتا ہے، آج مالوں کی حفاظت کے لیے بندوق رکھے جاتے ہیں، آج مالوں کی حفاظت کے لیے تلوار رکھا جاتا ہے، آج مالوں کی حفاظت کے لیے چاقو رکھتے ہیں، آج مالوں کی حفاظت کے لیے کیمرے لگائے جاتے ہیں، آج مالوں کی حفاظت کے لیے ہوم گارڈ لگایا جاتا ہے۔ زکات ادا کر دے، کسی گارڈ کی حاجت نہیں، کسی چاقو کی حاجت نہیں، کسی تلوار کی حاجت نہیں۔ جو انسان زکات ادا کر دے گا اس کا مال اللہ کے حفظ میں چلا جاتا ہے، رسول اللہ کے امان میں چلا جاتا ہے۔ زکات ادا کرنے والا انسان دنیاوی ان اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ زکات ادا کر، سیف ہو جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے۔ سنو امام حاکم کی یہ حدیث، اس حدیث کی شرح علامہ علی قاری نے عمدۃ القاری میں، اور اس کے علامہ علی قاری نے مرقات المفاتیح میں، اور امام تیبی نے شرح مشکات للتیبی میں اس کی شرح میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی، بیان فرمایا۔ جب میرے نبی مجلس صحابہ میں یہ حدیث بیان کر رہے تھے، زکات ادا کر دو گے مال محفوظ ہو جائے گا، ایک نصرانی تاجر کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ نصرانی تاجر جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا اچھا چلو چیک کرتا ہوں اور اپنے مال کی زکات نکالتا ہوں، اگر مال محفوظ رہ گیا تو ایمان لاؤں گا، ورنہ تو تلوار نکالوں گا اور معاذ اللہ نبی آخر الزمان کا سر ان کے تن سے جدا کر دوں گا۔ گھر گیا اور اپنے اثاثے کا حساب لگایا، اپنی پوری پراپرٹی کا حساب لگایا، اور اسلامی نظام قانون زکات کے حساب سے، اسلامی قانون زکات کے حساب سے 2.5% اپنے تمام مال کی زکات نکال دی۔ نکالنے کے بعد اپنے ایک ساتھی جو ان کے کاروبار میں شریک تھا ان سے کہا چلے جاؤ تم ملک شام، قافلہ جا رہا ہے، انہیں کے ساتھ تجارت کر کے آؤ۔ ان کا ساتھی تجارت کے لیے گیا۔ کچھ دنوں کے بعد قافلہ والوں میں سے ایک جناب کی جانب سے ایک خط آیا، لفافہ پھاڑا، خط کا مضمون پڑھا، خط کے اندر لکھا ہوا تھا ہم لوگ رفتے سفر باندھے ہوئے تھے، راستے میں تھے، ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، ہمارے اثاثے لوٹ گئے، ہمارے بال تباہ و برباد ہو گئے، ہماری جانیں بھی داؤ پر آ چکی تھی، ہمارے سارے اثاثے تباہ ہو چکے تھے۔ جب مضمون پڑھا نا نصرانی تاجر نے تو اس نے کہا اس کا مطلب پروفیٹ محمد نے بات سچ نہیں کی، غلط کہی ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ زکات ادا کرنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، میں نے تو زکات ادا کر دی تھی، میرا مال محفوظ رہنا چاہیے تھا، لیکن میرا مال محفوظ نہیں، میرا ساتھی تجارت کر کے لوٹ رہا تھا، ان کا مال لوٹ لیا گیا ہے۔ تلوار نکالا، رفتے سفر باندھا، منڈی آگ اڑا دی جائے گی، نبی آخر الزمان کا سر
تن سے جدا کر دیا جائے گا معاذ اللہ. غلط ارادے سے نکلا, ابھی راستے ہی میں تھا, ایک دوسرا خط اور آیا, مگر یہ خط قافلہ والوں کی طرف سے نہیں, اس کے ساتھی کی طرف سے تھا. خط کا مضمون جب پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا, میں قافلہ والوں سے تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا, ڈاکوؤں نے ان پر تو حملہ کیا, ان کے مال تو لوٹ گئے, مگر میرے مال پر ان کے ہاتھ نہیں پہنچ پائے. میرے مال اب بھی محفوظ ہے. وہ نصرانی تاجر کہتا ہے اس کا مطلب سارے کے مال کا لٹ جانا, میرے مال پر محفوظ رہنا, یہ صدقہ ہے زکات کی ادائیگی کا. اور کہا نبی آخر زمانے جو بات کہی وہ 100% پرفیکٹ ہے. پاک نبوت میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے حضور میں نے آپ کو چیک کرنے کے لیے زکات نکالی تھی, پہلے ایسے لیٹر آیا تھا, بعد میں اچھی خبر آئی حضور آپ کا دین سچا ہے, آپ کا مذہب سچا ہے, آپ کا مشن سچا ہے, آپ کی بات سچی ہے, آپ صادق ہیں, آپ مصدوق ہیں, مجھے کلمہ پڑھائیے اور حدود اسلام میں داخل فرما لیجیے. یاد رکھو آسمان زمین میں بڑھ جائے پاسبل ہے, زمین عرش بن جائے ممکن ہے, مگر آمینہ کے نام کی بات ایک بات برابر بھی تب سے مس نہیں ہو سکتی ہے. کیوں نہ ہو ان کی شان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آمینہ کے نام اپنے گھر سے نہیں کہتے, ہوائے نفس سے نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو وہی ربانی ہوا کرتا ہے. ان کی بات کس سے مس نہیں ہو سکتی. وہ نصرانی تاجر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. پتہ کیا چلا زکات ادا کرنے سے مال ضائع نہیں ہوتے, برباد نہیں ہوتے, ہلاک نہیں ہوتے, مال میں کمی نہیں آتی, مال بڑھ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے, اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ 4 جلد, رسالے کا نام تجلی المشکاۃ لعنایت اسئلۃ الزکاۃ. اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا نادان تو سوچتا ہے کہ زکات ادا کرنے سے تیرا مال کم ہو جائے گا. تم نے یہ نہیں دیکھے تمہاری آبادی میں بہت سارے ایسے پیڑ بھی ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی شاخیں جب تک کاٹی نہ جائے درخت بڑھتا نہیں ہے, درخت اپنی جگہ رہ جاتا ہے, اس کی نشو نما نہیں ہو پاتی ہے, اور جب اس کی شاخیں کاٹ دی جاتی درخت بڑھ جاتا ہے. فرمایا جس طرح ان شاخوں کے کاٹنے سے درخت میں کمی نہیں آتی, درخت بڑھ جاتا ہے, ویسے ہی زکات نکالنے سے مال میں کمی نہیں آتی, مال میں اضافہ ہو جاتا ہے, مال بڑھ جایا کرتا ہے. خدا آج بھی ہوش میں آؤ اور اپنے اعمال کا حساب لگاؤ. میں تو بارہا کہتا ہوں آپ کی زندگی کی بساط کیا, میرے نبی کا فرمان اعمال امتی بین 60 و 70, میرے اکثر امتی کی عمر 60 سے 70 سال کے اندر ہے. تمہارے درمیان سے جو جنازے اٹھ رہے ہیں, جو لوگ آغوش قبر میں جا رہے ہیں, ان کی زندگی کا حساب لگانا. زیادہ تر لوگ وہی ہوں گے جو 60 سے 70 سال کے اندر اس دنیا کو الوداع کر چکے ہوتے ہیں. آپ کی عمر 50 سال ہو چکی ہے, آپ کی عمر 40 سال ہو چکی ہے, کوئی 45 سال کے, کوئی 55 سال کے, کوئی 60 سال کے. کتنا بھی ہو گئے, سور پھونکنے کا کام تیرے حوالے نہیں کیا گیا, اس کے لیے تو اسرافیل کو لگایا گیا ہے. تم کتنے سال جیو گے, 20 سال, 25 سال, 10 سال, 15 سال, 5 سال. اس مختصر سی زندگی میں دنیا کی رنگینیوں کے لیے آخرت کی دائمی سرمدی ابدی نعمتوں کو برباد کر دینا دانش مندی کی بات نہیں ہے, عقل مندی کی بات نہیں ہے. دانا وہ ہے, فہم و بینش والا انسان وہ ہے جو آج ہی اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اپنے اعمال کا محاسبہ کرے. سن میرے نبی کا فرمان, اللہ کے نبی فرماتے ہیں القیس من بانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو آج ہی اپنے نفس کا حساب لگائے, اپنے اعمال کا حساب لگائے اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے. یاد رکھو زکات ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوگی, مال بڑھے گا. مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو امیر المؤمنین
علی مرتضی اس کے راوی ہیں. میرے نبی نے فرمایا ما تلف مال فی بحر ولا بر الا بحبس الزکات. فرمایا خشکی میں یا تری میں دنیا کے جس چپے جس کونے جس آن جس لمحے جس وقت جو بھی مال ہلاک ہوتا ہے اس کی واحد وجہ زکات ادا نہ کرتا ہے. انسان جب زکات نہیں ادا کرتا تو ان کا مال ہلاک ہو جاتا ہے. اگر تم مال کی حفاظت چاہتے ہو تو زکات ادا کر دیا کرو. اس موقع پر جان و مال کی حفاظت کے لیے ایک نسخہ عرض کرتا ہوں, پھر ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں, پھر اپنی جگہ لیتا ہوں. نسخہ سے پہلے حوالہ کوٹ کر لو. کتاب کا نام تفسیرات احمدیہ, رائٹر کا نام ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ. جانتے ہیں یہ کون ہے؟ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت پائے کے بزرگ بھی, بہت جلیل الشان بادشاہ بھی, اور کامل ولی اللہ. انہوں نے 45 مفتیان کرام کو ایک جگہ پہ جمع کیا تھا اور حنفی مسائل کو ایک جگہ مرتب کیا تھا. وہ کتابیں وہ مسائل چھپ کر کے 6 جلدوں میں فتاوی عالمگیری اور فتاوی ہندیہ کے نام سے آج بھی دارالافتاء کی زینت بنی ہوئی ہے. یہ ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. ان کے استاد کا نام ہے ملا احمد جیون. ان کی کتاب کا نام تفسیرات احمدیہ. اس کتاب میں ملا احمد جیون نے ہم سب کو اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے ایک نسخہ دیا. آج جب ہمیں اپنی جان کی حفاظت کے بارے میں سوچتی ہے, کوئی ہمارا دشمن ہو جاتا ہمارے محلے میں, سوتے ہیں نا تو ساتھ میں چاقو لے کے سوتے ہیں, تلوار لے کے سوتے ہیں, اپنے حجرے میں ڈنڈا رکھ دیتے ہیں. کوئی اٹیک کرے گا تو ذرا میں بھی جواب دوں گا. سنیے نسخہ, اس نسخے پر عمل کر لیے تو پھر تمہیں چاقو کی ضرورت نہیں پڑے گی, تلوار کی حاجت نہیں ہوگی, ڈنڈے کی حاجت نہیں ہوگی. تمہاری حفاظت رب کے مقدس بندے فرشتہ گار نظام کریں گے. سنو کیا نسخہ بیان کیا. فرماتے ہیں جب وہ سونے کے لیے جائے تازہ وضو کرے, وضو کرنے کے بعد وہ 4 کل پڑھے. قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اور ایک روایت کے مطابق آیت الکرسی بھی پڑھ لے. پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لے. دم کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لے. پھیرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں میں تالی بجا دے اور آواز اتنی ہو گھر کے کونے کونے تک پہنچ جائے. پوچھا گیا حضرت اس عمل کو کرنے سے بینیفٹ کیا ملے گا, فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا تمہاری تالی کی آواز جہاں جہاں تک پہنچے گی, جادو کرنے والا جادو کرتے کرتے تھک جائے گا, اس کا جادو اس آواز کے باہر ہی رہے گا. گولی چلانے والا فائرنگ کرتے کرتے تھک جائے گا, اس کی گولی باہر ہی رہے گی, اندر آ نہیں سکتی ہے. پوچھا گیا ان 4 صورتوں کے اندر اتنا پاور؟ فرمایا سن, پاور کیوں نہ ہو, جو انسان ان 4 صورتوں کو پڑھ کے سوتا ہے اللہ ان کی حفاظت کے لیے 4 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. ایک فرشتہ ان کے سرانے, ایک فرشتہ ان کے پائیں, ایک فرشتہ ان کے دائنے, ایک فرشتہ ان کے بائیں جانب. صبح تک کھڑے ہو کر کے اس مرنے والے بندے کی حفاظت کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں 4 فرشتوں کی بھی حاجت نہیں. اگر ایک فرشتہ ایک جانب ہو اور دنیا کی ساری طاغوتی قوتیں ایک جانب ہو جائے اور مقابلہ ہو جائے, رب کا فرشتہ ساری طاقتوں پہ غالب ہوگا, وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے. ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے کافی, مگر آپ میرا رب اپنے فضل سے ایک نہیں بلکہ آپ کی سیفٹی کے لیے, آپ کی حفاظت و سیانت کے لیے 4 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. رفیقان گرامی, میں آپ سے اس مقام پہ عرض کرنا چاہتا ہوں, عمل تو آپ نے سن لیا, لیکن آج کے حالات تو ایسے ہیں نا, جب تک فیس بک نہ چلائے, جب تک واٹس ایپ نہ دیکھے, جب تک ٹیلی گرام ادھر ادھر کی چیزیں نہ دیکھے, جب تک گوگل پہ نہ جائے حرام چیزیں سرچ نہ کرے,
जब तक यूट्यूब पे गंदी चीजें न देखें तो तुम्हारी आंखों को तस्कीन नहीं मिलती है। जब इस तरह से सोओगे तो तुम्हारा सोना और उस रात का लम्हा लम्हा अजाब में लिखा जाएगा, गुनाह में लिखा जाएगा, रहमत खुदाबंदी के हकदार नहीं, और तुम फरिश्तों के साए में नहीं शैतान के साए में सोओगे, और तुम्हें बहकाया जाएगा, तुम्हें जलील व खार किया जाएगा, तुम्हें परेशान किया जाएगा, तुम्हें गिरफ्तारी मसाइब और गिरफ्तारी अजाब किया जाएगा। खुदा इस अमल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, और अगर ये कर लिए तो यहाँ भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, मसले की वजाहत कर रहा, सुन लीजिए मसला ये है, धान आप लोग काटे हैं ना, आप लोगों ने अभी उश्र निकाला होगा, जमीन से जितनी चीजें निकलती सब में उश्र है, तो ज़ैद सारी चीजों में उश्र, मगर जिसमें मेहनत ज्यादा लगती है, मसलन मकई, आप लोग उसमें हल चलाते हैं और अपनी जबान में हुल चलाते हैं, खाद डालते हैं, बड़ी मेहनत सर्फ होती है, तो आप ये सोचते हैं अरे इतनी मेहनत कर लिए और इतना बड़ा असासा लगा दिया, इसमें क्या उश्र और ज़कात का मसला है, ये सब मेरे जेब ही की है, उसमें आप उम्मन उश्र नहीं निकालते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनी चीजें रुए जमीन से उगती हैं, जितने अनाज और गन्नाजात पैदा होते हैं, घर की बात नहीं, उस नबी की बात है जिस पर तूने ईमान लाया है। सुनो मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, सुनन दारक़ुतनी, सुनन बैहक़ी, मिशकातुल मसाबीह, और इसके अलावा बहुत सारी कुतुब अहादीस में ये हदीस मौजूद। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मा अखरजतिल अर्ज़ फफ़ीहा अल-उश्र और निस्फ़ुल अश्र, फरमाया जमीन से जो भी पैदा हो उसमें या तो 10वां हिस्सा देना पड़ेगा या 20वां हिस्सा देना पड़ेगा। ये धान हो, मकई हो, बाजरा हो, गेहूं हो, सन हो, पटवा हो, जितनी चीजें हैं, प्याज लगाते हैं ना, प्याज लहसुन की खेती करते हैं ना जी, हल्दी लगाते हैं ना जी, इसमें तो हम लोग सोचते हैं कि शायद है ही नहीं कुछ, इन सारी चीजों में उश्र है। लेकिन सवाल ये है, इस उश्र का हकदार कौन, इस ज़कात का हकदार कौन, इसका मसरफ कौन, किसे देंगे तो अदायगी मानी जाएगी, किसे देंगे तो ज़कात अदा होगी, किसे देंगे तो सवाब के हकदार होंगे। सुन लीजिए मेरे यार, कुरान ने 7 मसाइल बयान की, उनमें जो अहम मसरफ है वो ये है कि ये चीज अगर फकीर को देंगे तो फिर आपकी ज़कात अदा होगी, आपका उश्र अदा होगा, और अगर फकीर को नहीं दिए तो फिर अदा नहीं। अब सवाल ये है, फकीर किसे कहेंगे, मालदार किसे कहेंगे, किस इंसान को देने से ज़कात अदा होती है, फकीर किसे कहा जाएगा। सुन लीजिए, वजन बता रहा हूं चांदी का, और उस वजन के हिसाब से गूगल पे सर्च कीजिएगा, सिल्वर एंड गोल्ड प्राइस, यानी चांदी और सोने की कीमत। कभी किशनगंज लिख के सर्च कर लीजिएगा, इस्लामपुर लिख के सर्च कर लीजिएगा, रायगंज लिख के सर्च कर लीजिएगा, चांदी की कीमत आ जाएगी। 10 ग्राम की भी कीमत होगी, 8 ग्राम की भी कीमत होगी, 1 ग्राम की भी कीमत होगी। अब सुनिए मैं जो कह रहा हूं, जिस इंसान के पास 653 ग्राम, कान बराबर रख के सुन लीजिए, 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी का जो इंसान मालिक हो, या इतनी चांदी का की रकम जिस इंसान के पास हो, वो इंसान मालदार है, फकीर नहीं है। ऐसे इंसान को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी, उश्र का धान देने से उश्र अदा नहीं होगा, उश्र की मकई देने से उश्र अदा नहीं होगा, उश्र का गेहूं देने से उश्र अदा नहीं होगा। अब सवाल ये है, 653 ग्राम चांदी की कीमत क्या बनती है? तो मैंने आपको बताया ना अभी कि गूगल पे सर्च कीजिएगा, 1 ग्राम चांदी की कीमत लिखी हुई होगी, 653 ग्राम चांदी है। 1 ग्राम चांदी की जितनी कीमत होगी, ज़र्ब का निशान लगाइएगा, 653 लिखिएगा, 653 से 1 ग्राम चांदी की कीमत को ज़र्ब दीजिएगा, जो हासिल ज़र्ब आएगा
उसी रकम से इंसान मालदार बन जाएगा। मैंने कल जो निकाल करके देखा है 42,341 रुपए 94 पैसे होते हैं। यानी किसी इंसान के पास 42,391 रुपए 94 पैसे हर दिन के हिसाब से आप अलग अलग निकालेंगे। अगर किसी के पास इतनी रकम है, वो मालदार है, वो फकीर नहीं, उसे ज़कात देना जायज नहीं, उसे उश्र का दान देना जायज नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर दर दर जाकर के ये फकीर और ये फकीरनी जो आपसे धान मांगते हैं, आपसे चावल मांगते हैं, आपसे गेहूं मांगते हैं, आपसे मदद मांगते हैं, चाहे वो जमीरा का रहने वाला हो, चाहे गांव का फकीर हो, मुझे बताओ, क्या उनके पास 45,000 रुपए नहीं है? क्या वो लखपति नहीं है? क्या वो करोड़पति नहीं है? तुमसे ज्यादा रकम उनके पास मौजूद है। कौन नहीं जानता गांव की धरती पर, गांव की मार्केट में जब सबसे बड़ी और सबसे अच्छी मछली आती है, कूद के लेने वाले ये नहीं होते, कूद के लेने वाला वो फकीर होता है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आपसे ज्यादा उनके पास जमा है। वो सिर्फ 45,000 का नहीं, वो 10-10 लाख का मालिक बना बैठा है, वो 20-20 लाख का मालिक बना बैठा है। मसला सुन लिया, जो 45,000 का उम्मन मालिक हो, वो शख्स मालदार, वो फकीर नहीं। उन्हें ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी, उन्हें उश्र का दान दोगे, वो उश्र अदा नहीं होगा। अब अंदाजा लगा लो, ये फकीरों को जो तुम धान देते हो, उश्र देते हो, तुम्हारा उश्र अदा होता है कि नहीं? यार आप तो बड़े भोले वाले हैं, बड़े भोले वाले हैं। मुझे आप बताएं, बड़े स्टाइल वाले फकीर आते हैं, बड़े स्टाइल वाले टेम्पू लेकर के, जी नहीं देखा आपने? टेम्पू लेके आते हैं और ऊपर माइक भी बांध देते हैं, और फिर किराए पर किसी को, लंगड़े को, लुल्ले को साथ में रख लेते हैं और कहते हैं ये लाचार है, जरा इनके हवाले से तो दे दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो फकीर आपके माशरे में टेम्पू लेकर के आया मांगने के लिए, दो ही सूरत है मेरे यार, या तो वो टेम्पू किराए पर लाया है, या तो फिर वो टेम्पू का मालिक है। जो इंसान टेम्पू का किराया दे पाए, मुझे आप बताएं, तेल के साथ साथ टेम्पू का जो किराया होगा, एक दिन तक पूरा दिन अगर चले तो कम से कम 1,500 रुपए तो लगेंगे, उससे कम में नहीं होगा। जो इंसान 1,500 रुपए पर डे खर्च करने पर काबिल हो, क्या वो ज़कात का हकदार होगा? क्या वो उश्र का हकदार होगा? और अगर टेम्पू किराए पर नहीं आया, टेम्पू का वो मालिक ही है, तब तो फिर वो बड़ा दिग्गज है, फिर वो तो मालदार है, फिर उसे कहां से ज़कात देना जायज होगा? ऐसे को अगर उश्र का धान दोगे, ऐसे को अगर ज़कात की रकम दोगे, ऐसे को अगर फितरा की रकम दोगे, तुम्हारा फितरा अदा नहीं हो सकता है, तुम्हारी ज़कात अदा नहीं हो सकती है, तुम्हारा उश्र अदा नहीं हो सकता है। तुम्हें एक रास्ता बता दे रहा हूं, अगर तुम चाहते हो कि 100% गारंटी के साथ तुम्हारा उश्र अदा हो जाए, तुम्हारी ज़कात अदा हो जाए, तुम्हारा फितरा अदा हो जाए, एक वाहिद जरिया मदारिस इस्लामिया है, उलमाए अहले सुन्नत के कायम करदा इदारे हैं। इन मदरसों में लोगे जहां काल अल्लाह की सजा आती है, काल रसूल की सजा बुलंद होती है, तालिबान उलूम नबविया पढ़ते हैं, आशिक़ रसूल तैयार होते हैं, उलमाए मुस्तफा तैयार होते हैं। इन मदरसों में लोगे तो इंशाअल्लाह उन शराइत के मुताबिक जिनको हमारे उलमा ने कुतुब फिक़्ह में लिखा, ये उलमा आपकी ज़कात की रकम लेंगे, हीरे शरिया करेंगे, 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी ज़कात अदा होगी, आपका फितरा अदा होगा, आपका उश्र भी अदा होगा। कैसे भोले भाले हो, तुम्हारे बच्चे इन मदरसों में पढ़ते, लाइन में खड़े होकर के प्लेट लेकर के दाल चावल के लिए इंतजार में खड़े रहते हैं, और तुम्हारी ज़कात की रकम नाजायज तरीके से वसूल करके बड़ी बड़ी मछलियां खाने वाला जो फकीर आराम से सो रहा है। मुझे बताएं, इनमें कौन है जो 5 वक्त का नमाज़ी हो? कौन है
جو روزہ رکھنے کا عادی ہو؟ کون ہے جو درود اپنی ورد زبان رکھتا ہو؟ سب عیاش ہیں۔ آپ سے عشر کا دھان لے کر کے چوک پر بیٹھ کر کے یہی مریا کے چوک پر جا کر کے تاڑی پیا کرتے ہیں، دارو پیتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں۔ سن، اگر تم نے ایسے کو جان بوجھ کر کے زکات کی رقم دی، عشر کا دھان دیا، تو گویا کہ اس گناہ کے کام پر تو بھی تعاون کر رہا ہے۔ رب کا فرمان، میرے رب نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سرکشی میں، حق دھرمی میں، حق سے تجاوز کرنے میں، گناہ کے کام میں دوسرے کا تعاون نہ کرو، بلکہ میرے نبی نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی موقع پر دیکھو کہ غلط ہو رہا ہے اور اللہ نے تجھے طاقت دی، ہاتھ سے بھی اس کو بدل سکتا ہے، مار دے اور اس چیز کو بدل دے، اسے پکڑ کے صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ اور اگر تجھے ڈر ہے کہ ہاتھ سے بدلوں گا تو فتنہ ہوگا، انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، شیرہ کا پاش ہوگا، تو فرمایا نہیں، پھر اپنے زبان سے بول دے۔ اور اگر اس میں بھی ڈر ہو تو کم از کم دل سے برا بات۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ فقیر جو ناجائز طریقے سے وصول کر رہے ہیں، کیا آپ کو اپنے ہاتھ سے بدلنے پر طاقت نہیں ہے؟ مال آپ کا، پراپرٹی آپ کی، اثاثہ آپ کا، دھان آپ کے، چاول آپ کے، گیہوں مکئی ساری چیزیں آپ کی، کھڑا ہے دروازے پہ، کہہ تو نہیں دینا، نہیں دینا، میرے گھر پہ نہیں، یہ رب کا فرمان ہے، ہم نہیں دیں گے۔ جتنی بددعائیں دیتے رہے دیجیے، کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ شریعت پر گامزن رہو گے نا، کچھ نہیں ہونے والا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بار مسئلہ بیان کیا، مفتی اعظم ہند چھت پر موجود تھے، ایک فقیر آیا اور وہ فقیر بددعائیں دینے لگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو تندرست ہے، تیرے کو دینا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں دو گے تو بددعا دے دوں گا۔ اسی درمیان مفتی اعظم ہند اور ایک روایت کے مطابق حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علی عمر رحمت و رضوان چھت سے گر گئے۔ اس کے بعد دوڑتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی والدہ باہر آئی، انہوں نے کہا بیٹا فقیر سے الجھنا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شریعت پر قائم رہوں گا، ایک مصطفیٰ رضا کیا 1000 مصطفیٰ رضا ختم ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے۔ جب قریب گئے پوچھا بیٹا کوئی چوٹ؟ فرمایا نہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے گود میں لیا ہے لا کے بنج پہ بٹھا دیا ہے۔ جو انسان شریعت پہ قائم رہتا ہے، استقامت علی الدین کا جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، اس کی تعریف دنیا کے لوگ نہیں بنانے والا رب کرتا ہے۔ تم ان فقیروں کی بددعا سے ڈرنا نہیں، شریعت پر قائم رہنا اور اس کے مطابق